یہ قصہ ہے ایک اجڑی ہوئی ویران بستی کے کنارے رہنے والے فیض نام کے 18 سال کے ایک بے حد سیدھے سادے اور معصوم یتیم لڑکے کا، جس کی زندگی بچپن سے ہی آنسوؤں اور غم کے سائے میں گزر رہی تھی، اور والد کے سائے و والدہ کا انتقال کے بعد اس کے ظالم رشتہ داروں نے اسے صرف ایک بھاری بوجھ سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دی تھی، جہاں روز اسے جلانی پڑتی تھی اور نام کے بجائے صرف یتیم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ایک دن فجر کی اذان سے پہلے ہی گھر میں صندوق کا تالا ٹوٹنے پر رشتہ داروں نے بنا کسی ثبوت و گواہی کے اس بے کس یتیم پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا اور بنا اس کی کوئی صفائی یا دہائی سنے پھٹے کپڑوں اور ننگے پاؤں ہاتھ میں ایک پرانی لاٹھی تھما کر اسے ہمیشہ کے لیے گھر کے دروازے بند کر کے بے دخل کر دیا۔ فیض آنکھوں میں بہتے آنسوؤں اور سینے میں بھرے درد کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ان خونخوار پتھریلی اور سنسان پہاڑیوں کی طرف چل پڑا، جہاں بستی کے لوگ دن کے اجالے میں بھی جانے سے گھبراتے تھے، مگر راستے میں بھیشن گرمی سے گلا سوکھنے، کنکروں سے پاؤں زخمی ہونے اور بھوک سے تڑپنے کے باوجود اسے اپنی والدہ کی وہ نصیحت بار بار یاد آتی رہی کہ جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا اور اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تبھی سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک اتیانت دردناک اور بھاری کراہ سنائی دی، اور جب فیض نے کانپتے قدموں سے جھاڑیوں کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو ایک وشال خونخوار تیندوا لوہے کے دھاردار پھندے میں پھنسا تڑپ رہا تھا اور اس کا لہو ریت میں تیزی سے جذب ہو رہا تھا۔ فیض پہلے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹا کہ اگر یہ خونخوار جانور آزاد ہو گیا تو مجھے پھاڑ ڈالے گا، مگر پھر اپنے دل میں اللہ پر توکل رکھ کر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے آگے بڑھا۔ لاٹھی زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی پوری طاقت لگا کر اس لوہے کے پھندے کو کھینچ کر کھول دیا تتھا اپنی قمیض کا کپڑا پھاڑ کر تیندوے کے گہرے زخم پر کس کر پٹی باندھ دی اور اپنی چھوٹی سی مشق سے 2 گھونٹ پانی اس کے منہ میں ٹپکا دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کے ساتھ فیض کی آنکھ کھلی تو تیندوا جا چکا تھا اور فیض نے وہیں پہاڑیوں میں وشال پتھروں کو جمع کر کے اپنے لیے ایک چھوٹی سی پناہ بنا لی تتھا زمین کھود کر صاف پانی نکالا و جنگلی پھلوں سے اپنا پیٹ بھرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد رات کے گھنے اندھیرے میں 3 تھکے ہارے مسافر ڈاکوؤں کے جان لیوا حملے سے بچ کر وہاں پہنچے، جنہیں فیض نے بنا کسی ڈر کے اپنی پناہ میں جگہ دی، ٹھنڈا پانی پلایا اور جڑی بوٹیوں
کو مسل کر ان کے گہرے زخموں پر لگایا۔ تبھی اچانک آدھی رات کو بھیڑیوں کے جھنڈ نے اس غفا کو گھیر لیا، مگر اسی لمحے وہی خونخوار تیندوا اندھیرے سے باہر نکلا اور اپنی ایک بھیانک دہاڑ سے پورے جنگل کو کانپا کر بھیڑیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، تتھا پوری رات غفا کے منحانے پر بیٹھ کر فیض اور ان مسافروں کی رکھوالی کرتا رہا۔ اس غیبی مدد کے بعد فیض کا ایمان اور پکا ہو گیا اور اس نے پوری محنت و لگن سے اس ویران جگہ کو آباد کرنا شروع کیا۔ پتھروں کو ہٹا کر راستے صاف کیے، بارش کے پانی کے لیے پکے کنویں بنائے، اپجاؤ زمین پر کھیتی شروع کی اور وہاں سے گزرنے والے ہر بے سہارا مسافر اور راہگیر کی خدمت و مہمانی کرنے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے فیض نے حلال اور ایمانداری سے اناج کا کاروبار شروع کیا، جہاں وہ ناپ تول میں کبھی رتی بھر کی ہیر پھیر نہیں کرتا تھا، اور اس کی اسی سادگی، سچائی اور ایمانداری میں اللہ نے ایسی بے حساب برکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا امیر اور عزت دار تاجر بن گیا۔ جب وہ بوڑھا تیندوا اپنی عمر پوری کر کے مرا تو فیض نے اسے اسی چٹان کے پاس بے حد عزت و احترام سے دفنایا جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ سالوں بعد جب فیض کو خبر ملی کہ اس کی پرانی بستی میں بھیانک اکال اور سوکھا پڑا ہے اور وہی ظالم رشتہ دار جنہوں نے اسے یتیم کہہ کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نکالا تھا، اب دانے دانے کو ترس رہے تھے، تو فیض نے کوئی نفرت یا بدلہ لینے کے بجائے ترنت اناج، کپڑے اور رسد سے لدے درجنوں اونٹوں کا قافلہ اپنی پرانی بستی کی اور روانہ کیا، اور جب وہ رشتہ دار شرمندگی و پچھتاوے سے اس کے سامنے آنکھیں نہ اٹھا سکے تو فیض نے مسکرا کر اپنے چاچا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اگر اس رات آپ نے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید آج میں آپ لوگوں اور اتنے بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل نہ بنتا۔ فیض نے اپنی پوری زندگی یتیموں، غریبوں، مسافروں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں لگا دی، جگہ جگہ کنویں کھدوائے، سرائے بنوائے اور اپنی وفات کے وقت لوگوں کو بس یہی سیکھ دی کہ دولت، شہرت اور نام مٹی میں مل جاتے ہیں، پر کسی بے بس پر دکھائی گئی رحمت، ایمانداری اور صبر کا اثر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ کے لیے امر اور عزت دار بنا دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔